ثابت ہو سکتی نہیں. گجرانوالا سے چھاپی سفیان دا واسطہ وچ پا دیتا. ماں صدقے جائے آدرا مسند حمیدی تحقیق دے نال چھپی ہوئی کیا ہے مدینے سے. سالم بن عبداللہ اے نبی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدت صلاة رفع یدیہ ومنکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین. اور آپ دو المسند المستخرج وہ پڑھا ہے, المسند المستخرج, اور یہی حمیدی کی سند ہے, یہی حمیدی کی. ابو علا محمد بن احمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسیٰ حدثنا الحمیدی, یہ حمیدی کی سند المسند المستخرج میں ہے, یہی سند. اور تحقیق شدہ نسخہ میں یہ دلیل ہماری ہے, زبان تمہاری ہے. واہ مولا تیری تقسیم پہ قربان, دلیل اہل حدیث کی ہے. اور اب سنتے جائیے وائل بن حجر کی روایت اہل حدیث کے عمل کے مطابق 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 3 مقام 2 مقام 4 مقام. اب ذرا سنتے جاؤ. اللہ من ابو موسیٰ الاشعری قام فکانہ یصلی بنا ورفع یدیہ الی اطراف اذنیہ فقال اللہ اکبر ہکذا فاصنعوا ثم کبر ورفع فقال ہکذا فاصنعوا ثم رفع راسہ من الرکوع وقال سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ ثم قال ہکذا فاصنعوا. شروع میں رفع یدین کیا, رکوع جاتے رفع یدین, رکوع سے سر اٹھاتے. جی حدثنا علی ابن کتاب, جی کتاب لیجئے, جی کتاب لیجئے اور دیجئے مجھے جز ابدوی دیجئے, جز ابدوی. حضرات چھوڑ دیں آج ان کو, ذرا میں ہمیشہ تو ثابت کر دوں. یہ میرے پاس ہے مسند سراج, کہتے ہیں حدثنا محمد بن طریف ابو بکر العین حدثنا ابو حذیفہ حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی الزبیر قال رأیت جابر بن عبداللہ ہے. ابو زبیر تابعی کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع یدین کرتے, جب رکوع جاتے رفع یدین کرتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین. ولم یرفع بین ذالک, او بھائی رأیت جابر بن عبداللہ یرفع یدیہ اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع. میرا وقت ضائع نہ کرو. ولم یرفع بین ذالک فقلت له ما هذا فقال هكذا رأيت رسول اللہ يصلي. تابعی دیکھتا ہے, تابعی دیکھتا ہے صحابی کو. اور آؤ یہی روایت جابر بن عبداللہ کی. ابو قلابہ نے مالک بن حویرث کو دیکھا, یا تابعی نے جابر کو دیکھا. اور مسند احمد میں روایت ہے, مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ان کے بیٹے نے دیکھا رفع یدین کرتے. وہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا رفع یدین کرتے, اور یہ میرے ہاتھ میں جز ابدوی ہے. صلیت خلف عارم بن ابی النعمان فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت مع حماد بن زید فرأیت رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع فقلت له ما هذا قال صلیت خلف ایوب السختیانی. جب اپنی باری آئے ترمذی میں, ابو داؤد میں, بارتا ہی کوئی نہ. اور جب فقیر کی باری آئے, ٹائم تو پریشان نہیں, بارتا پڑھ. سنو, کہتے ہیں میں نے ابن نعمان کے پیچھے نماز پڑھی, نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی, رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی, رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. وہ کہتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع یدین کرتے. وہ کہتے میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. ابو بکر صدیق رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا کرتے. ابو بکر صدیق کہتے میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی, نبی رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع یدین کیا. اور سنو, نبی نے چھوڑی ہوتی ابو بکر چھوڑ دیتے, ابو بکر چھوڑی ہوتی عبداللہ بن زبیر چھوڑ دیتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, مولانا نے آنکھیں بند کر کے چیلنج کیا, کہنے لگے کہ مسند حمیدی میں یہ آپ حضرت امام حمیدی کا زوری سے رابطہ بیان کر دیں. مولوی صاحب آپ کے گھر کی بات ہے, مان لو مان جاؤ گے, نہیں مانو گے دنیا نقشہ دیکھے گی. یہ میرے پاس رفع الیدین خالد گھرجاکی کی, آپ کا غیر مقلد عالم مقلد مولوی ہے, کہتا ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان
قال حدثنا الزوری، یہ خالد گرجا کی. اور آگے کہتے ہیں جس روایت میں سفیان تمہیں چھوٹا ہوا نظر آئے وہ صحف پر معمول کر لینا، وہ پھول پہ معمول کر لینا. میں نے کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ، اور یہی بات ارشاد الحق عصری نے لکھی ہے صفحہ 20 پر مسئلہ رفع الیدین پر، اور یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر بھی وہی حدثنا سفیان ابن عیینہ عن الزہری یہاں پر بھی موجود ہیں. اور اس کے بعد میں نے کہا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تم نے نماز میں آئندہ رفع دین نہیں کرنی. مسند امام احمد پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اس میں وہی روایت ہے. مولوی صاحب اپنا اصول بھول گئے، چھڈی جو روایتاں اصول بھول گئے. کہتے ہیں ایک راوی بدلے تو پوری سند بدل جایا کرتی ہے. مولانا اس روایت میں جو تم نے روایت پیش کی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں یہ بات دکھائیں کہ اس میں یہ بات موجود ہو کہ صحابہ کہتے ہو کہ ہم نماز میں رفع دین کرتے تھے. وہ روایت دوسری ہے، یہ روایت دوسری ہے. اس میں تو یہ ہے کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لی اراکم زینا، تم متفرق کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم متفرق کیوں بیٹھے ہوئے؟ نماز کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے، نماز کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے سرے سے. اور دوسری بات محمد بن جعفر اس روایت میں ضعیف ہے. مولانا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، مسلم کی روایت تو ضعیف ہے. اور ضعیف روایتوں سے صحیح روایتوں کو ختم کرتے ہو. اور مولوی صاحب نے جابر بن عبداللہ والی روایت پڑھی ہے. مولانا ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے دعویٰ کے ساتھ اس کو منطبق کر دو، بات ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر اس میں یہ بات موجود ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکو جی مسند امام احمد، مسند امام احمد پر یہ نام ہے محمد بن جعفر، یہ نام ہے جعفر. بھائی جعفر کنن کھولو. باہر صورت میں بھی بیان کرتا ہوں، وہ ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں. اصل کتاب ہے یار ہے، دیکھ ایک منٹ ٹھہراؤ بھائی، اے تو انو اصل کتاب نہیں پڑھ رہا. یہ بات ہے جابر بن سمرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو خرج علی اصحابہ فقال ما لی اراکم عزین وہم قعود، کہ صحابہ مسجد جی صحابہ متفرق بیٹھے ہوئے تھے. اس روایت میں راوی ہے محمد بن، اس میں روایت میں راوی ہے محمد بن جعفر، یہ راوی ضعیف ہے. تہذیب التہذیب لاؤ مان جاؤ گے. ایک منٹ ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا ٹھہر جو بھائی، ٹھہر جو. اگر مولوی صاحب نے اعتبار نہیں سامنے کرتے مولوی صاحب ذرا ٹھہر دے دیں. ایلو پڑھو، ایلو 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 ایلو. دیکھیے قال ابو حاتم کہتے ہیں ولا یحتج بہ، ولا یحتج بہ. ابن کانے کہتے ہیں ضعیف، یہ ضعیف تھا. ابن عبد البر کہتے ہیں لیسا ہوا بالقوی، یہ قوی نہ تھا. اور امام عقیلی کہتے ہیں پھر ضعفاء، یہ ضعیف تھا. یہ لیجیے ایسی روایت مولوی صاحب نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی. مولوی صاحب جابر بن سمرہ کی روایت میں اگر تم پیش کر دو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رکو جاتے، رکو سر اٹھاتے جی آپ تسی بات ہے جو بھائی نمبر رو کیا کرو میں صدر بات کر رہا ہوں. مناظر سے بات کریں. اگر انہوں نے کوئی مطالبہ کرنا ہو صدر نے تو وہ مجھ سے مطالبہ کرے، ان کے وقت میں نہ بولیں. اصولی بات ہے، اصول سے چلے. ہاں جی شروع کر دیے چلو شروع کر لگے. پھر مولوی صاحب نے جابر بن عبداللہ والی روایت بیان کی. میں نے کہا مولانا اس میں اگر تمہارے دعوے کے مطابق جس طرح تم بخاری سے بھاگے
یہ جابر بن عبداللہ کی روایت سے بھی انشاءاللہ بھاگو گے. اس میں اگر تم یہ بات دکھا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع دین کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو کچھ کہتے ہو اور بیان کچھ کرتے ہو، اور لوگوں کو کچھ کہتے ہو بیان کچھ کرتے ہو، اس میں دکھا دو. اور اس میں ایک راویہ ابراہیم بن طہمان محدثین نے کہا ہے یہ ضعیف تھا، یہ کمزور تھا اور یہ ضعیف تھا. یہ تہذیب و تہذیب پڑھ رہا ہوں اور میدان اعتدال پڑھ رہا ہوں. اور آپ نے عبداللہ بن زبیر والی روایت سنن کبریٰ امام بہقی سے پیش کی، اس میں ابن جریج راوی ہے، اس میں ابن جریج راوی ہے. یہ متبات تھا، یہ متبات. یار تسی مطالبہ کرو یار. ہاں جی کرو یار تم سے مطالبہ کرنا، مناظر مطالبہ کرے یار. تہذیب جو تہذیب جلد ایک، تہذیب جلد ایک. یہ دیکھیے میرے پاس تہذیب و تہذیب ہے. آپ نے روایت بیان کی، اس میں ابراہیم بن طہمان ہے اور اس